یا اللہ یا اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان نادانوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا؟ نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بلا شبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پس وہ اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لیے، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں۔ خبردار یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے، اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہیں، سن لو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کا آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو آداب محفل و مجلس کے بارے میں آگاہ فرمایا اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب اس آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو منافقین کی پہچان کروائی ہے اور ان پر اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان نادانوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لی ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا، یعنی منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور قسمیں بھی کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، دوسری جانب وہ یہودیوں سے محبت رکھتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کرتے اور برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ نہ تو یہ تم میں سے ہیں یعنی نہ مسلمان ہیں، اور نہ ان میں سے ہیں یعنی نہ یہودی ہیں اور نہ مسلمان ہیں، مذبذبین بین ذالک، یہ تو درمیان میں ہیں اور مذبذب ہیں، کشمکش کا شکار ہیں، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں، یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے فلاں موقع پر اسلام کے خلاف، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں، تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں کی، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو جمع کر لیتے ہیں اور سب مل کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ فرمایا کہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بلا شبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے دنیا کے اندر تو ان کے لیے رسوائی رکھی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب کو تیار کر رکھا ہے ان کے اعمال کی بنا پر۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پس وہ اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، یعنی قسمیں کھا کر قسموں کو ایک ڈھال بناتے ہیں اس بنا پر کہ ہم اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، یہ ڈھال ہے ان کے پاس، اور پھر مسلمانوں ہی کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شبہات پیدا کرتے ہیں، دین کے احکام کے حوالے سے ان کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لیے۔ یعنی اہل ایمان سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے مال اور دولت سے تمہیں جو ہے تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مال اور دولت ان کو آخرت میں کوئی نفع نہیں دے گا، یہ اولاد ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی بتایا کہ
جھوٹ ان کے دلوں میں ایسے راسخ ہو چکا ہے کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے اور پھر یہ سمجھ لیتے تھے کہ جی ہماری قسموں پر ان کو اعتبار آ گیا ہے، حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے آگاہ تھے کہ یہ منافق ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اعتماد آ گیا۔ تو فرمایا کہ جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی قسمیں کھا کر مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسا کام کیا ہی نہیں، اللہ کے سامنے مکر جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کی، یعنی وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اچھی بات کی ہے۔ خبردار، یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تسلط جما لیا ان پر شیطان نے، اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا، یعنی ان لوگوں پر شیطان جو ہے مسلط ہو چکا ہے، وہ غالب آ چکا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کا شمار ذلیل ترین لوگوں میں کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ذلیل ترین لوگ وہی ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایک اہم چیز کا یہاں پر انکشاف فرمایا ہے، فرمایا کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست، یعنی اللہ نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر کسی وقت کسی دور میں مسلمان اور اہل اسلام وہ بظاہر کمزور ہوں، ضعیف ہوں، دوسرے لوگ ان پر مسلط ہوں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کمزور رہیں گے یا وہ مغلوب ہی رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بات کو میں نے لکھ دیا ہے، یعنی ثابت فرما دیا ہے، ثبت کر دیا ہے کہ غالب کون ہوگا۔ فرمایا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، شہر بدر کر دیا جاتا ہے، وطن بدر کر دیا جاتا ہے، ان کو قید اور صعوبت اٹھانی پڑتی ہے، غرض یہ کہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اسلام ان کے دلوں کے اندر اس طریقے سے راسخ ہوتا ہے، یعنی ایمان ان کا اتنا قوی ہوتا ہے کہ مسلمان اس کے باوجود اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل رکھتا ہے کہ میرا رب ضرور میری مدد فرمائے گا، اور جو دشمن ہے، جو اسلام کا مخالف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو فرمایا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ اور اب اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات کرتے ہوئے یہ بتائی کہ تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے دین سے بھی محبت رکھتا ہو اور دین کے مخالفین سے بھی محبت رکھتا ہو؟ یہ چیزیں دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک شخص اپنی ذات سے بھی محبت رکھتا ہو اور اپنے دشمن سے بھی محبت رکھتا ہو، کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات سے بھی محبت رکھے اور اپنے دشمن سے بھی محبت رکھے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جو شخص دین سے محبت رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو ایک طرف اسلام سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے دشمنان اسلام کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ وہ جانچیں اپنے آپ کو کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے یا کیا ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہوگا، ایمان تو تقاضا کرتا ہے کس چیز کا کہ ایمان اگر قبول کیا ہے تو سارے رشتوں کو اس پر قربان کرنا پڑے گا، اور ایمان اگر نہیں ہے، منافقت ہے، تو پھر منافقت ہے۔ یعنی ایک طرف اسلام سے بھی سرا جڑا ہوا ہوگا، جیسے منافقوں نے بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور دوسری جانب
وہ کفار کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے اور ہر طرح کی سازشوں میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ دو ٹوک فیصلہ سناتا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ یا تو ایمان والے بن جاؤ یا ایمان سے خارج ہو جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے آگے امر واقعی بیان کیا ہے، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت موجود تھی انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یعنی پہلے ایک اصول بتایا، پھر بتایا کہ وہ لوگ جو محبت رکھتے تھے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا کہ وہ جو مخالفت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں، صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ طیبہ سے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں دشمنان اسلام کے خلاف ان کو برسر پیکار ہونا پڑا، تو بعض جنگوں میں مواقع پر ایسے بھی ہوا کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہ وہ جنگ کے دوران بار بار وہ بتوں کو دکھاتا اور ان کو یعنی جوش دلاتا، غصہ دلاتا، تو آپ اس سے اعراض کرتے رہے، اور جب بار بار وہ اسی طریقے سے بتوں کو دکھاتا اور اس کی بتوں کی پوجا کرتا پتھروں کی، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے اندر چونکہ وہ اسلام کا مخالف تھا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو غزوہ احد کے اندر قتل فرما دیا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبیدہ بن عمیر کو اپنے ہاتھوں سے قتل فرما دیا۔ اور جب بدر کے موقع پر لوگ قیدی بن کر آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے تو آپ حکم فرمائیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے بھی حکم کیا ہو کہ جس کا جو عزیز ہے وہ اس کو قتل کرے، یعنی میں اپنے عزیز کو قتل کروں گا اور دوسرا شخص جس کا جو عزیز ہے وہ اس کو قتل کرے۔ گو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول نہیں فرمایا، لیکن آپ کا جذبہ ایمانی کیا تھا؟ یعنی وہ یہ بتا رہا تھا کہ جب ایمان قبول کیا تو اس کے سامنے سارے رشتے جو ہیں اگر وہ دین کے اندر حائل ہو رہے ہیں، دین کے تعلق کے اندر یعنی متصادم ہو رہے ہیں، تو پھر ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر رشتہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس عقیدے اور ایمان کے رشتے کے نیچے چاہے کوئی کسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی وطن سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر شے سے، ہر تعصب سے، ہر نسل سے، ہر شے سے بالا تر ہو کر وہ اس کا بھائی ہے اور وہ اس جھنڈے کے نیچے اس کو جمع ہونا چاہیے۔ وہ دنیا کی کسی کونے میں رہتا ہو وہ اس کا بھائی ہے، لیکن اگر اس کا یعنی نسل کے اعتبار سے کوئی عزیز ترین اس کا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن اس کے دین کے حوالے سے اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے، دین اس کا الگ ہے، دین اس کا جدا ہے، دین میں وہ متصادم اور حائل ہے، تو فرمایا کہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بات کی پھر پرواہ نہیں کرتے کہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی خود، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نقش کر دی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے۔ یعنی یہ جو تقویت ان کے اندر پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنے قریب ترین رشتوں کو توڑ دیا، منقطع کر دیا، کس کے لیے کیا؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کہ اس کے دین میں جب یہ حائل ہونے لگے تو انہوں نے اس راستے سے ایسی چیزوں ہی کو کاٹ کر پھینک دیا کہ جو دین کے اندر حارج ہو سکتے ہیں، اور داخل کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ باغوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے زندگی بسر کی ہو، اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق قائم کر رکھا ہو، تو ان کے لیے اللہ کے کیا انعام ہے کہ وہ باغوں میں داخل ہوں گے، رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو، اللہ کی رضا ان کو مل گئی اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ یعنی گروہ صرف دو ہیں، ایک تو حزب اللہ ہے
اور دوسرا حزب الشیطان ہے۔ تو جو شیطان کا ٹولہ ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ خسارے میں رہنے والا ہے، اور جو اللہ کا گروہ ہے فرمایا کہ سن لو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیاب و کامران گروہ میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا من الحمد للہ رب العالمین۔